اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حاجی مختار صاحب جمیعۃ علماء ہند کی جو تاریخ ہے اس کو بیان کر رہے تھے کہ جمیعۃ علماء ہند ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کتنی مفید ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں اچھی طرح جو جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں، جن کی نظر جمیعۃ علماء ہند کے اوپر ہے، جو وابستہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جمیعۃ علماء ہند کتنے کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ تو جمیعۃ علماء ہند کے جتنے شعبے جات ہیں، جیسا کہ بھی حضرت مولانا حسن صاحب نے فرمایا کہ جمیعت یوتھ کلب ہے، دینی تعلیم بورڈ ہے، ملت فنڈ ہے، یہ بہت سے شعبے ہیں، 30 سے زائد شعبے ہیں جن پر اس وقت جمیعۃ علماء ہند تعمیری پروجیکٹ کے اعتبار سے کام کر رہی ہے۔ اور یہ شعبے جات ایسے ہیں، ایسے نہیں کہ صرف ایک طبقے کو ٹارگیٹ کیے ہوئے ہیں، بلکہ جمیعۃ علماء ہند کے جتنے شعبے جات ہیں، امت مسلمہ یا جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان شعبوں کا تعلق براہ راست مسلمانوں سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر افادیت کی ہم بات کرتے ہیں اور ان کے فائدے کی ہم بات کرتے ہیں، جو دوسرے طبقات ہیں جو ہمارے مائنورٹیز میں ہیں، برادران وطن ہیں، ان کا بھی الحمدللہ جمیعۃ علماء ہند کوآپریٹ کرتی ہے، تعاون کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے۔ ان کو زندگی کے ملک میں کسی بھی مرحلے پر جمیعۃ علماء ہند کی ضرورت ہو تو جمیعۃ علماء ہند اپنے تمام کارکنان کے ساتھ میں ان کی سپورٹ کے لیے، ان کی مدد کے لیے اور مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے ہمہ وقت کوشش کرتی ہے اور محنت کرتی ہے۔ انہی شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے جمیعۃ علماء ہند کا جمیعت یوتھ کلب۔ ہمارے اکابرین کی بہت پرانی یہ کوشش اور محنت رہی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ہم کیسے مربوط کریں، کیسے جوڑیں اور کیسے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں۔ تو جمیعت یوتھ کلب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے خدام ملت تیار کرنا۔ ہمارا نوجوان جو نشے میں مصروف ہے، دیگر برائیوں میں مصروف ہے اور اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے کیسے بچانا ہے، اور وہ نوجوان ملت کے لیے، سماج کے لیے، قوم کے لیے، علاقے کے لیے، صوبے کے لیے وہ کیسے مفید بن سکتا ہے، یہ جمیعت یوتھ کلب کی کوشش ہے اور یہ محنت ہے۔ الحمدللہ جمیعت یوتھ کلب کا مشن ہے خدام ملت تیار کرنا۔ ہمارے نوجوان تیار ہوں جو ہمارے سماج کے لیے کارگر ثابت ہوں، معاون ثابت ہوں، ہیلپ کریں، مدد کریں، کوئی بھی مرحلہ ہو۔ جمیعت یوتھ کلب کا ایک نظام ہے، وہ نظام یہ ہے، ہمارے وہ نوجوان جو 21 سال سے زائد کی عمر کے ہیں، ان کے لیے جمیعت یوتھ کلب کا ایک پروگرام چلتا ہے۔ اس پروگرام کو ٹیچر ٹریننگ پروگرام کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک ہفتے کی تیاری کی جاتی ہے، ایک ہفتے کا وہ پروگرام ہوتا ہے، دن رات ہمہ وقت وہ ساتھی ایک ساتھ رہیں گے، ان کے ٹرینر جمیعت علماء ہند کے دفتر سے آئیں گے، جمیعت یوتھ کلب کی جو مرکزی باڈی ہے وہاں سے آ کر ان کو ٹرین کریں گے ورزش کے سلسلے میں۔ اور جمیعت یوتھ کلب کے ایک پورا نصاب بھی ہے، اس نصاب کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے اور اس کے تعلق سے ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ مان لیجئے جمیعت یوتھ کلب کے جو ساتھی ہوتے ہیں جو ٹریننگ لیتے ہیں، ان کو ایک ٹریننگ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جیسے فرسٹ ایڈ ہوتی ہے۔ کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کو ہمیں کیسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے، ایمرجنسی وارڈ میں کیسے لے کر جانا ہے، فوری طور پر بر وقت ان کی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹرینڈ نہ ہونے کی وجہ سے زخم تھوڑا ہے، لگی تھوڑی ہے، لیکن چونکہ انٹرینڈ ہے اور زیادہ ہاتھ کو توڑ دیتا ہے، پیر کو توڑ دیتا ہے، کوئی ہڈی چٹک جاتی ہے، کوئی اور دوسرا نقصان ہو جاتا ہے، اس میں یہ ساری ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ایسے ہی کوئی آپدا کا موقع ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی آدمی بلڈنگ میں پھنس گیا ہے، کوئی آدمی کنویں میں گر گیا ہے، تو وہاں سے اس آدمی کو یا اس جانور کو کیسے بچایا جائے، نیچے سے اوپر کی طرف کیسے لانا ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف کیسے ان کو بآسانی اتارنا ہے، یہ ساری ٹریننگ جمیعت علماء ہند کے شعبے جمیعت یوتھ کلب میں نوجوانوں کو دی جاتی ہے۔ گانٹھوں کا ایک پورا نظام ہے اور پورا سلیبس ہے کہ کون سی گانٹھ، جس کو ہم گینٹ بولتے ہیں اپنی میوازی زبان میں، کہ وہ گینٹ کیسے کیسے لگتی ہے اور کون سی گانٹھ کون سے موقع پر کون سے مقام پر کام آنے والی ہے، اس کا پورا ایک نظام ہے۔ وہ الحمدللہ اس میں سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اس میں سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی اس کے بھید بھاؤ کے، کہ ملک کے لیے وہ کیا کام کر سکتا ہے۔ بہت سے مواقع ہیں جمیعت علماء ہند کی اس باڈی نے اور جمیعت یوتھ کلب کے نوجوانوں نے، جب لاک ڈاؤن لگا،
لوگ اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو ہاتھ ٹچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت جمیعت علماء کے شعبے نے پورے ملک میں جہاں جہاں کام کیا، الحمدللہ ایسا کام کیا کہ باڈیز کو لے کر جاتے ہیں اور ان کو وہاں تک پہنچاتے ہیں، ان کو ہاسپٹل سے لے کر جاتے ہیں. ایسے ہی ہمارے حجاج جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، ان کو ہدایت دینی ہوتی ہے، ان کے سامان کا مسئلہ ہے، ان کے اور کاغذی جو کارروائی ہے. جمیعت علماء کی ٹیم، مرکزی جو ٹیم ہے، وہ ایئرپورٹ جاتی ہے، حجاج کا استقبال کرتی ہے، ان کی رہنمائی کرتی ہے، ان کی رہبری کرتی ہے اور ان کو مکمل سپورٹ فراہم کرتی ہے. تو اس میں جذبہ بنایا جاتا ہے خدمت خلق کا. اور خاص طور سے ہم جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے، راجستھان سے، اس صوبے میں اس جمیعت یوتھ کلب کے شعبے کو بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ صرف شعبہ ہی نہیں ہے اور صرف اس میں ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے. اگر ہم گورنمنٹ کی فائدے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ اس سے گورنمنٹ کا کیا فائدہ ہے ہمارا، تو یہ صوبہ پورے ملک کے صوبوں میں اس صوبے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ جو نظام ہے جمیعت یوتھ کلب کا تقریباً 3.5 سال کا ہے. جو بچہ پہلے سے لے کر آخر تک صدر جمہوریہ ایوارڈ تک اس مکمل کورس کو کرتا ہے اور اس کے پاس سارے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، اس بچے کو صوبہ راجستھان کے جتنے بھی صوبے ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں گورنمنٹ کے، ان سارے گورنمنٹ کے شعبوں میں اس بچے کو جس کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے اس کو مکمل رعایت دی جاتی ہے. اس کو مکمل اس کے نمبرات کی اہمیت ہے اور اس کی اپنی حیثیت ہے. اور اس بچے کو اگر کہیں کمپٹیشن کا معاملہ ہے، ترجیح کوئی مسئلہ ہے، تو اس بچے کو ترجیح دے گی گورنمنٹ لوگ جس کے پاس میں اس جمیعت یوتھ کلب کا سرٹیفکیٹ ہوگا. اس کی ایک مثال حضرت ناظم عمومی حضرت مولانا حکیم الدین صاحب نے اب سے پہلے ایک پروگرام میں یہ دی تھی. یوں فرمایا تھا، ایک بچی راجستھان کی تھی، گجرات میں وہ کام کر رہے تھے ان کے والد صاحب. اس بچی کی جو بھی یہاں لگ گئی، صرف 3 یا 4 نمبروں کا مسئلہ تھا. کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، جمیعت علماء کے یہاں چلے جائیں اور جمیعت یوتھ کلب کا جو شعبہ ہے وہاں سے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں، تو اس بچی کو اس شعبے کا سرٹیفکیٹ آگے پہنچا دے گا اور اس کی جاب لگ جائے گی. سرکاری ملازمت کا مسئلہ تھا. تو وہ ان کے والد صاحب، ان کے پیرنٹس وہاں آئے تو حضرت ناظم صاحب سے کہا کہ جی حضرت آپ وہ سرٹیفکیٹ دے دیں ہمارے بچے تاکہ جاب میں لگ جائے. حضرت نے فرمایا کہ نظام ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں. آپ ایسا کیجیے، ضابطے کے طور پر جو اصول اور جو ضابطے ہمارے، اپنے بچے کا ایڈمیشن کرائیں، وہ اس پروگرام کا حصہ بنیں، وہ سیکھ کر سمجھ کر سرٹیفکیٹ حاصل کریں. اس میں تھوڑی وقت تھا ان کی ملازمت میں، تو ان کو وقت دیا گیا تھا کہ آپ 20 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں وہ لے کر آ جائیں. تو الحمدللہ اس بچی نے ایک کورس کیا. کورس کرنے کے بعد میں اس بچی کو ٹیچر لگ گئی. تو صوبہ راجستھان کو امتیاز حاصل ہے اس معاملے میں کہ جتنے سرکاری شعبے ہیں ان سب میں اس کا سرٹیفکیٹ، اس کی اپنی حیثیت ہے، اہمیت ہے. اس معنی کر کے بھی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. ایسے ہی اس میں بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے جو نوجوان 10 سال سے لے کر 15 سال تک ہیں، ان کو الگ اسکاؤٹنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اور جو 16 سال سے 20 سال تک کے بچے ہیں ان کو روورنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو روور ٹیچر بنایا جاتا ہے. تو اس شعبے میں مستقل ایک نظام ہے، ایک نصاب ہے. جو آدمی، جیسے ہمارے اسکول ہیں، ہمارے مدارس ہیں، اس میں بچوں کے لیے بھی نظام ہے اور بچوں کے لیے بھی نظام ہے. تو اگر ہم اس نظام کو سمجھیں گے، اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے، جڑیں گے اور اس شعبے کو اپنے ضلع میں زندہ کریں گے تو یقیناً اس سے بہت فائدہ ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. اگر ہم معاملے بات کرتے ہیں اپنے جسم کی، اس میں مکمل صحت کا بہت دخل ہے. صحت کے سلسلے میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. اور ہمارا جو خطہ میوات ہے، چاہے وہ شمال ہریانہ ہو یا راجستھان ہو، یہاں پر صحت کے معاملے میں بہت کمزوری ہے. صحت کے معاملے میں بہت سے آرگنائزیشن، بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں صحت کے اوپر، لیکن اس کے باوجود یہاں صحت کا فقدان ہے اور ہم خود اویئر نہیں ہیں، ہم خود بیدار نہیں ہیں صحت کے معاملے میں. اس شعبے میں بچوں کو صحت مند بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی انسان اگر جسمانی اور روحانی طور پر صحت مند ہوگا وہ ہر کام کو انجام دے سکتا ہے. لیکن ایک آدمی صحت مند نہیں ہے، جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا، روح بہت اچھی ہے، تب بھی وہ کام نہیں کر سکتا. تو جسمانی اور روحانی دونوں جسموں کا صحت مند ہونا ضروری ہے. اگر انسان اس دنیا میں اور اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ کرنا چاہتا ہے تو انسان کا معاشرے کا صحت مند ہونا ضروری ہے. یہ شعبہ مکمل صحت کے سلسلے میں نوجوانوں کو بیدار کرتا ہے. نشہ مخالف مہم ہے، اس میں محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. اور جو دوسری برائیاں ہیں ہمارے سماج میں، ان ساری برائیوں کے روک تھام کے لیے
اس شعبے کے جو ساتھی ہیں جو ٹریننگ لے لیتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں, اپنے سماج کے نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں اور ان کو ایک صحیح ٹریک دیتے ہیں, صحیح رہبری کرتے ہیں, ان کو صحیح راستہ ان کو سجھاتے ہیں, دکھاتے ہیں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ سب جمعیت علماء بھرتپور کے کارکنان میں موجود ہیں اور یہ منتظمہ کی مجلس ہے, تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اسکولوں میں, اپنے گاؤں میں, اپنے مدارس میں, اپنے مکاتب میں اس نظام کو لے کر آئیں, اس نظام کو سمجھیں. اور حضرت صدر محترم تو یہ فرماتے ہیں, حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہ العالیہ, کوئی اگر مکتب چل رہا ہے تو اس مکتب میں اس نظام کا ہونا ضروری ہے, تب جا کر وہ مکتب ہے. اور اس وقت کے جو حالات ہیں, ہم خود اگر اپنے معاشرے کی بات کریں, اپنی بات کریں, اپنے ڈیفینس کے لیے, اپنے دفاع کے لیے ہم ان ساری چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں جن کی ہمیں ملک کے قانون نے اجازت دی ہے. اب مان لو جیسے موب لنچنگ کا مسئلہ چل رہا ہے پورے ملک میں, 10-20 لوگ آئے اور کسی کو پکڑ لیا اور کسی کو مار دیا. اگر ہم اپنے دفاعی سسٹم کو نہیں سیکھیں گے کہ مجھے اپنا کیسے تحفظ کرنا ہے, اپنی جان کو, اپنے جسم کو کیسے بچانا ہے, تو یہ اس معنی کر کے بھی ملک کی خدمات, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, ملک کے سماج کو آگے بڑھانے کے لیے وہ سب بھی ہے, لیکن اپنی جان کا تحفظ, اپنے آپ کا تحفظ, اپنے معاشرے کا تحفظ, یہ بھی موقوف ہے اسی بات پر کہ جتنا نوجوان صحت مند ہوگا, جتنا نوجوان ایکٹیو ہوگا, جتنا نوجوان کسی نظام کو سمجھے گا, سیکھے گا, اتنا ہی وہ اپنے لیے بھی مفید ہوگا اور جو اس کے قرب و جوار میں, گرد و پیش میں جو بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا. حدیث پاک اور جناب رسول حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور ایک قرآن کی آیت ہے. میں اس شعبے کے تعلق سے بات ختم کرتا ہوں. 2 اصول اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن میں, قرآن کی آیت سے بھی وہ ثابت اور حدیث سے بھی. حدیث ہے خیر الناس من ینفع الناس, تم میں جو انسان سب سے بہتر ہوگا وہ ہے جو کسی کو نفع پہنچاتا ہو, کسی کو فائدہ پہنچاتا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو چیز جتنی نافع رہے گی اس کو اتنا ہی بقا ملے گا, اس کا وجود اتنا ہی باقی رہے گا. ایک ادھارن سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں, فین ہمارے سر پر لگا ہوا ہے, لائٹ ہمارے سر پر لگی ہوئی ہے, اگر ہم یہ فین کام کرنا بند کر دیں, ہوا نہ دے, لائٹ روشنی نہ دے اور یہ فیوز ہو جائے اور یہ خراب ہو جائے تو ہم اس کو نکال کر کوڑا دان میں یا کہیں ڈال دیتے ہیں. تو یہ چونکہ نفع دے رہا ہے اس لیے ہمارے سر پہ ہے, اس لیے ہم اس کی اہمیت ہے, اس کو عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کوئی بھی چیز اسی اہمیت سے آپ دیکھ لیں کہ جو چیز جتنی نافع رہے گی وہ اتنا ہی اس کا وجود باقی رہے گا, اتنی اس کو اہمیت حاصل رہے گی. تو جمعیت یوتھ کلب اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو, مکاتب, اسکول, مدارس اور معاشرے کے دیگر بچے, ان سب کو یہ سمجھاتا ہے اور یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ ہمیں ملک کے لیے, سماج کے لیے, علاقے کے لیے, قوم کے لیے اور اپنے لیے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں. اس میں الحمدللہ وہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں, سمجھائی جاتی ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر اس شعبے کو اور مزید سمجھنا ہے یہ شعبہ ہے کیا, تو ہمیں اس نظام کے ساتھ جڑنا پڑے گا اور اس نظام کو سمجھنا پڑے گا. اپنے یہاں پروگرام کرانے پڑیں گے, تب جا کر پتہ چلے گا کہ ٹریننگ کس چیز کی دی جاتی ہے. محض میں اگر یہاں میں آپ سے بات چیت کر لوں تو وہ ہو سکتی ہیں, لیکن پورے نظام کو اگر ایسے لے کر زیڈ تک سمجھنا ہے تو اس نظام سے ہمیں وابستہ ہونا ہوگا. اپنے مکاتب میں, اپنے اسکولوں میں, اپنے مدارس میں اس نظام کو لے کر آنا ہوگا, انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. ایسے ہی جمعیت علماء ہند کا ایک شعبہ ہے ملت فنڈ. ملت فنڈ جو شعبہ ہے, دیکھیے دنیا میں جتنے نظام ہیں وہ فائنینشل سپورٹ کے اوپر موقوف ہیں. جو انسان, جو تنظیم, جو ادارہ, جو اسکول اور جو لوگ جتنے مالی اعتبار سے مضبوط ہیں ان کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ مال کے محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جس سے کام لے سکتے ہیں, لیکن مال کا بہت بڑا دخل ہے. جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوئی تھی کلکتہ میں سن 2021 میں دسمبر میں. اس وقت ہمارے اکابرین نے فیصلہ لیا کہ ہمیں ایک شعبہ بنانا چاہیے ملت فنڈ کے نام سے. اس کا نظام کیا ہے؟ اس کا نظام یہ ہے, اس شعبے میں جیسے ہمارا ضلع بھرتپور ہے, یہاں سے ہم ایک آرگنائزر تیار کریں گے جو ذمہ داران کا معتمد ہو اور ان سب کے رائے اور مشورے سے وہ آگے چلے. مرکز اس کو اپروول کرے گی, اس کو منظوری دے گی, اور وہ آدمی جتنی ہماری یونٹیں ہیں ضلع بھرتپور میں, تحصیل لیول کی, گاؤں لیول کی, حلقے لیول کی, وارڈ لیول کی, ان سب یونٹوں میں وہ آرگنائزر جائے گا, لوگوں سے ملے گا, اور ایک کوپن ہے 100 روپے کا. 100 روپے کی ممبرشپ ہوتی ہے اس کی. ایک ممبر سازی کا عمل وہ الگ ہے, وہ 10 روپے کا بنیادی ممبر ہوتا ہے. ایک ہے جمعیت علماء ہند کی اصطلاح میں ممبرشپ ایکٹیو ممبر کی, وہ 300 روپے کی فیس ہوتی ہے ایک سالانہ. یہ ہے ممبر
जमीयत उलमा हिंद का मेंबर, मिल्लत फंड का मेंबर, ये आदमी 100 रुपए हर माह देगा। जिले में से कम जो टारगेट मरकज ने तय किया है, कम से कम 1000 मेंबरान होने से जो हर महीने 100 रुपए जमा कराएं। वो QR कोड होता है जमीयत उलमा हिंद का, ऑनलाइन वो ट्रांसफर होता है और बराह रास्त आपको पैसा जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में जाएगा। उसका होता क्या है, अब हम ये समझ रहे हैं कि जमीयत उलमा हिंद इस तरह चंदा कर रही है, लोगों को जोड़ रही है, पैसे को वहाँ भेज रही है, ऐसा नहीं है। इसको दिमाग से हम निकाल दें। उसका तरीक़ाकार ये है, वो किन किन मद्दात में खर्च किया जाता है। ये जमीयत उलमा हिंद के जो ऑर्गेनाइजर है, इसकी जिम्मेदारी है कलेक्ट करना, पैसे का कलेक्शन करना और मेंबरान को तादाद में इजाफा करना, और करने के बाद में उस अमाउंट को, उस अमानत को जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर पहुंचाना। वो ऑनलाइन चली जाती है। उसका निज़ाम ये है, जब वो रकम मिसाल के तौर पर ज़िला भरतपुर या ज़िला डीग से हमारे 2 लाख रुपए चले गए 1 साल में, तो दफ्तर उसकी तकसीम इस तरह करता है कि 40% जो पैसा है, जो पैसा यहाँ से गया है, उसका 40% रिटर्न वापस उसी मकाम पर आएगा, उसी यूनिट पर आएगा, उसी हल्के में आएगा कि जहाँ से उस साथी ने मेहनत की है। और वो साथी अपने ज़िले के सदर, ज़िले के नाज़िम के राय और मशवरे से उस पैसे को खर्च करेगा। इस्लाही प्रोग्राम हो, मकतब का प्रोग्राम हो, नशे मुखालिफ कोई मुहिम हो, या बेवाओं का मसला हो, यतीमों का मसला हो, स्कॉलरशिप का मसला हो, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी मसाइल हैं, उन सब मसाइल के हल के लिए 40% उस रकम का उस डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनाइजर को दिया जाएगा। वो अपने जिम्मेदारान के मशवरे से उसको तकसीम करेगा। उसी रकम का 20% हिस्सा ज़िले को दिया जाएगा। ज़िला अपनी सवाबदीद पर यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, शादी में, मकतब में, मदरसे में, कोई और आम रहा है, वहाँ कोई किसी काम की ज़रूरत है, जो भी इस तरह की ज़रूरत है, जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद मोहताज हैं, उन सब पर उस पैसे को खर्च किया जाएगा। 40% एक आ गया, दूसरा आया है 20%, 60% आ जाएगा। 20% आएगा सूबा राजस्थान के लिए, वो 20% जाएगा सूबे के पास में। सूबे को इख्तियार होगा कि सूबा अपनी सवाबदीद के एतबार से सूबे में जितने अजला हैं, उन अजला में कहीं भी उस 20% पैसे को खर्च कर सकता है। मद्दात वही हैं, गरीब, यतीम, बेवा, स्कॉलरशिप, मोहताज, मिस्कीन, मदरसा, मकतब, इमाम साहब, उनके बच्चों की तालीम, इन सब पर उसको खर्च किया जाएगा। तो ये कितना हो गया, 40 एक, 20 एक और 20 एक, 80% हो गया। 20% मिलेगा सूबे ज़िले को, जो ज़िला है, जैसे ज़िला भरतपुर है, इसको मिलेगा। तो गोया के जो पैसा हमने यहाँ से दिया है रिटर्न, वो पैसा जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर से रिटर्न हमारे ही पास आना है, ज़िले की शक्ल में, यूनिट की शक्ल में, सूबे की शक्ल में। ये पैसा आकर जमीयत मरकज़ ये कहता है कि 20% हम रखेंगे, 20% वो दफ्तर में रहेगा। मुल्क में कहीं भी हालात बिगड़ जाते हैं, केरल में सैलाब आ गया, बिहार में सैलाब आ गया, बंगाल में कोई आफत आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कोई फसाद हो गया, नूह का फसाद हुआ, दिल्ली का फसाद हुआ, ऐसे मौके पर 20% जो पैसा है उसको जमीयत उलमा हिंद का दफ्तर अपने एतबार से खर्च करेगा। लेकिन हज़रत सदर मोहतरम यूँ फरमाते हैं, अगर इस 20% की भी ज़रूरत है यूनिट को, सूबे को, ज़िले को, तो हम ये कहते हैं कि उस 20% को भी रिटर्न करने के लिए हम तैयार हैं। हम अपना निज़ाम अपने तौर पे चलाएंगे, लेकिन अगर ज़रूरत है किसी सूबे में, किसी ज़िले में, तो हम इस बात के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही काम करें। तो हम उस 20% को भी रिटर्न कर देंगे, हम दफ्तर में नहीं रखेंगे। तो गोया कि पता ही चला कि जो पैसा हमारे यहाँ से जा रहा है मिल्लत फंड की शक्ल में, मेम्बरान की शक्ल में, वो सारा ही रिटर्न हमारे लिए आ रहा है और हमारी कौम की फलाह के लिए, तामीर के लिए, तरक्की के लिए, बहबूदगी के लिए उसको खर्च किया जाता है। उसके मुख्तलिफ मद्दात हैं। ये जिम्मेदारी होती है जमीयत उलमा हिंद के जो ज़िली और जो यूनिटों के जो जिम्मेदारान होते हैं, वो अपनी निगरानी में जमीयत उलमा हिंद के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उसके साथ मिलकर उसको हम खर्च करें। हमारा जो ज़िला है, जमीयत उलमा हिंद ने अभी मुल्क में 105 ज़िलों को गोद लिया है। गोद लेने का मतलब ये है कि जमीयत उलमा हिंद ने कोशिश की है कि हम उन 105 अजला को मिसाली ज़िला बनाएंगे और उन पर अल्हम्दुलिल्लाह सूबा भी, दीगर अजला भी और मरकज़ भी सब मिलकर काम कर रहे हैं कि किस तरह इनमें इनको एक्टिव किया जाए, मुतहर्रिक किया जाए और जितने शोबे हैं उन सब का निफाज हो। हमारा जो ज़िला है, ज़िला भरतपुर, डीग और भरतपुर, अब अगर 14 हो गए, अभी जैसे सबकी शक्लें एक ही हैं, तो हमारा ये ज़िला भी मिसाली नहीं है। लेकिन दफ्तर से हमें ये कहा गया है, अगर जैसे करीब का कोई ज़िला मिसाली है, जैसे नूह है, अलवर है, तो अगर वहाँ काम बढ़ रहा है तो जब दफ्तर ने ये इख्तियार दिया है
کہ ہم اپنے آرگنائزروں کو، ذمہ داروں کو یہ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. اگر رپورٹ ہمارے پاس یہ آتی ہے مثبت، بہتر، تعمیری، کہ بھائی اس ضلع میں کام بہت اچھا ہو رہا ہے، مکاتب بہت اچھے ہیں، جیم کا شعبہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، دینی تعلیم کا بہت اچھا کام کر رہا ہے، ملت فنڈ بہت اچھا کام کر رہی ہے، تو پھر دفتر نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ذمہ داروں سے مل کر، صوبے اور ضلعی ذمہ داروں سے مل کر اس ضلع کو ہم مثالی ضلع بنانے کے لیے تیار ہیں. اس میں توسیع کرنے کے لیے ابھی ہدایات جاری کی ہیں. اس میں توسیع ہوگی، 105 ضلع نہیں اور مزید اضلاع اس میں شامل کیے جائیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اس ضلع کو مثالی ضلع بنانا چاہتے ہیں اور جمیعت علماء ہند کے دیگر شعبوں کو یہاں نفاذ چاہتے ہیں، ان کا نفاذ ہو، افراد جڑے، کام ہو، تو ہمارے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی یونٹوں کو مضبوط کریں، اپنی اکائیوں کو مضبوط کریں، اپنی تحصیلوں کو مضبوط کریں، اپنے ممبران کو مضبوط کریں. جتنی تقویت اور جتنے استحکام اور جتنی باہمی ہمارے درمیان پیدا ہوگی، استحکام پیدا ہوگا، تو انشاءاللہ اس سے کیا تقویت ملے گی، کام ہوگا اور مسئلے آسان ہو جائیں گے. اس لیے گزارش یہ ہے تمام کارکنان سے، اگر ملت فنڈ کو یہاں قائم کرنا ہے تو ذمہ داران یہاں موجود ہیں، وہ اپنے لیٹر پیڈ پر دفتر کو ایک اپلیکیشن دے دیں گے. اس اپلیکیشن کی بنیاد پر دفتر معلوم کرے گا، پھر کسی ایک ساتھی کو یہیں سے منتخب کر دیا جائے گا اور وہ مستقل اس نظام کے تحت رہے گا. گاؤں میں جائے گا، شہروں میں جائے گا، تحصیلوں میں جائے گا، ضلع میں جائے گا، سب سے ملے گا اور اس کا کلیکشن کرے گا اور مستقل طریقے سے پھر اس طرح وہ ان امور کو انجام دے گا. یہ ایک شعبہ ہے. ایسے ایک شعبہ ہے جمیعت علماء ہند کا دینی تعلیم بورڈ. یہ شعبہ کوئی اجنبی شعبہ نہیں ہے، نیا شعبہ نہیں ہے. اور جمیعت علماء ہند کے جتنے کام ہیں یہ ایسا نہیں کہ صرف 1919 سے شروعات ہیں. جمیعت علماء ہند کی اگر آپ گولڈن چین کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا سلسلہ بہت قدیم ہے. اگر ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو حضرت شاہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہی اکابرین کی جو چین چلی آ رہی ہے اسی چین کا حصہ ہے جمیعت علماء ہند، جو باضابطہ 1919 میں وجود میں آئی، اسی چین کا سلسلہ ہے. تو جمیعت علماء ہند کے جتنے شعبے ہیں، دینی تعلیم بورڈ کی میں بات کر رہا تھا، ملک کی آزادی سے پہلے ملک کے حالات الگ تھے، ملک کا منظر الگ تھا اور ملک میں سب طرح کے لوگ تھے، روادار بھی تھے، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھنے والے بھی لوگ تھے. لیکن جیسے ہی ملک آزاد ہوا اور ملک کی تقسیم وجود میں آئی تو اس سے الگ ذہن بن گیا. ایک خاص طبقے کا ذہن بالکل اینٹی ہو گیا. کچھ لوگ پھر بھی سیکولر تھے، ان کا ذہن پھر بھی اچھا بنا ہوا تھا، لیکن ملک کی تقسیم کے بعد میں حالات اور مزید خراب ہو گئے اور ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا اور اب تک بھی ہے. ایسا نہیں، ملک کو آزاد ہوئے آج 70 سال سے زائد ہو گئے، لیکن وہ جملے، وہ فکریں ہم مستقل سنتے ہیں جو ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اسلام اور مسلمان ہونے کے نام پر تقسیم ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ سننے کو ملتے ہیں. اگرچہ ہم ایسے علاقے میں ہیں جہاں اکثریت میجورٹی مسلمانوں کی ہے. آپ دیگر علاقوں میں جائیے، ملک کے دیگر حصوں میں جائیے، لوگ وہ کمنٹ اور وہ باتیں کرتے ہیں جو نہ سنی جا سکتی ہیں نہ برداشت کی جا سکتی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ زخم اب تک لگا ہوا ہے اور اب بھی برداشت کر رہے ہیں. ملک آزاد ہوا، ملک کی آزادی کے بعد میں ہمارے اکابرین نے 1955 میں یہ دینی تعلیمی بورڈ، اس کا قیام وجود میں آیا اور اس کو بنایا گیا کہ بھئی ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، اپنے جو مکاتب کا نظام ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے. الحمدللہ اس پہ کام چلا اور کام ہوتا رہا. ملک کے حالات کبھی کچھ اور جمعیت کی بھی جو ایکٹیویٹیز چونکہ بدلتی رہتی ہیں، جیسے تقاضا ہوتا ہے ویسے کام کیا جاتا ہے. اب اس وقت دینی تعلیمی بورڈ جو ہے، ہمارے جو مکاتب ہیں، چاہے وہ ہمارے رواجی مکاتب ہوں یا ہمارے رسمی مکاتب ہوں یا ہمارے خود کفیل مکاتب ہوں، معیاری مکاتب ہوں، جتنی بھی مکاتب کی شکلیں ہیں، ان شکلوں میں ابھی جو نتائج ہونے چاہیے، جو خاطر کا فائدہ ہونا چاہیے، وہ بھی ہمارے بچوں کو نہیں ہے. اس کی وجہ چاہے امام کی تبدیلی ہو، چاہے بچوں کا تسلسل کے ساتھ نہ آنا ہو. چونکہ جب تسلسل کے ساتھ نہیں آئیں گے تو سبق ایک صحیح طریقے سے نہیں چلے گا. امام کو اگر تبدیل کیا جائے گا تو پھر بچے تو بچے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی مجھے یہاں سے پڑھا دو، پھر بچے وہی پڑھتے ہیں. ایک بچہ 10 سال 12 سال 13 سال کا ہو جاتا ہے لیکن مکمل قرآن شریف نازل نہیں ہوتی مکتب میں. یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارے علاقے کی نوعیت ہے. ایسا ہم دیکھ رہے ہیں. اس نظام کو اگر مضبوط کرنا ہے، منظم کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے تو جمیعت علماء ہند نے جو 1955 میں قائم ہوا تھا، جو کام کر رہا اسی وقت سے، اب اس کو اور مزید منظم کیا گیا ہے، اس کو اور بہتر بنایا گیا ہے. اس کا جو نظام ہے اس میں 5 کتابیں ہوتی ہیں، اول، دوم، سوم، اس طرح کی. اور ان کتابوں میں جیسے قرآن شریف ناظرہ ہے، سیرت ہے، عقائد ہیں، دعائیں ہیں اور احادیث ہیں، ادعیہ معصورہ ہیں،
اور ایسے ہی سیرت کے جو عناوین ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سلسلے میں، عقائد ہیں، مسائل ہیں، اردو زبان ہے، یہ سارے مضامین کور کیے جاتے ہیں۔ بچہ اسکول بھی جائے گا، مکتب بھی جائے گا۔ بچہ اگر تسلسل کے ساتھ میں مکتب کو بھی دے رہا ہے، اسکول کو بھی دے رہا ہے، تو اس میں کنیکشن ہوگا، آپس میں مضبوطی ہوگی۔ ہمارا بچہ اگر 10ویں کرے گا، 12ویں کرے گا، تو بنیادی جو عقائد ہیں ان کے سلسلے میں انشاءاللہ وہ اسلام کا بہترین ترجمان بھی ہوگا، بہترین داعی بھی ہوگا۔ اگر اس سے سوال میں یا منچ پر کوئی سوال کیا جائے گا اسلامی عقائد کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، یا متعدد ازدواج کے بارے میں، تو ان سب سوالوں کا جواب وہ دے دے گا اگر وہ بچہ جڑے رہے گا مکتب سے۔ تو اس میں پوری ڈریس ہوتی ہے، بیگ ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں، پورا ایک سلیبس ہے، پورا ایک نظام ہے، اس کی نگرانی ہے۔ یہ پورا نظام آپ کے سمجھ میں آئے گا اس وقت جب آپ اپنے ضلع میں، تحصیلوں میں تدریب المعلمین کے کیمپ کرائے جاتے ہیں، کیمپ لگائے جاتے ہیں، ان میں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ استاد کی نفسیات کیسی ہوں، بچوں کی نفسیات کیسی ہوتی ہیں، پیرنٹس کی نفسیات کیسی ہوتی ہیں، بچوں کو کیسے جوڑنا ہے، پیرنٹس کو کیسے سمجھانا ہے، بچوں کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، بچوں کو کیسا ماحول فراہم کرنا ہے، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے ٹریننگ کے اوپر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے، ہم مدرسے سے پڑھے، اسکول سے پڑھے، کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی تربیت نہیں، اور فوراً جا کر ٹیچر بن گئے۔ کمپنیز کو دیکھ لیجیے، دنیا میں جتنے کمپنیز کے سی او ہوتے ہیں اور دیگر جو ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کی مستقل ٹریننگیں چلتی ہیں۔ ہمارے جو آئی اے ایس آئی پی ایس آفیسرس ہوتے ہیں، یہ ایس پی یا ڈی سی یا ان اپنی پوسٹوں پر رہتے ہوئے ان کا وقت نکالا جاتا ہے ٹریننگ کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے ان کو مستقل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آپ کو اس طرح مطلب لوگوں کو سمجھانا ہے، سدھارنا ہے، ہم کو آگے لے کر چلنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس چیز کا فقدان ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں بہت کچھ جانتا ہوں، مجھے کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ورنہ علماء کو تو ہمیشہ بحیثیت طالب علم رہنا چاہیے آخر تک، مرتے دم تک، کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ اگر اس سوچ کے ساتھ رہیں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو اگر اس دینی تعلیم بورڈ کے نظام کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے میں ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ تدریب المعلمین کے کیمپ کرائیں، دفتر سے ٹرینر آ جائیں گے، وہ سمجھائیں گے۔ 2 دن کا وہ ورکشاپ ہوتا ہے، صبح 8 بجے سے شروع ہوگا اور دوسرے دن 4 بجے تک وہ ورکشاپ چلے گا۔ اس میں ان کتابوں کا پورا تجزیہ کرایا جائے گا، پڑھانے کا طریقہ سمجھایا جائے گا کہ اس کتاب کو کیسے پڑھانا ہے۔ اس میں اسباق کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اس میں مہینوں کے اعتبار سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے، مضامین کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تقسیمیں کی گئی ہیں کہ بچے کو کیسے کیسے آموختہ کیسے یاد کرانا ہے، کیسے اس کو لے کر چلنا ہے، 1 مہینے میں کتنا پڑھانا، 2 مہینے میں کتنا، 3 مہینے میں کتنا۔ اور وہ کتابیں بھی بہت دل کو لگنے والی ہیں، ان کتابوں کو ایسے سجایا گیا ہے، ایسی طباعت کی گئی ہے کہ بچے کا دل لگتا ہے۔ اور ڈریس اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کو منظم ہونا سکھائیں گے، تنظیم کاری سکھائیں گے، تو ہمارا بچہ بچپن سے ہی سلیقہ سیکھے گا۔ ہم چونکہ کاشتکار ہیں اور کاشتکاروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ لکھا ہے کہ کاشتکار لوگ غیر منظم ہوتے ہیں۔ بارش ہو گئی تو کھیت میں چلے گئے، ہل اٹھا لیا، فلاں کام ایسے کر لیا۔ لیکن ہمیں تنظیم کاری سیکھنی چاہیے، ہمیں سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ ہمارا آپ کا طبقہ وہ طبقہ ہے جو ہم مدارس سے پڑھ کر آتے ہیں۔ اگر ہمارے طبقے میں سلیقہ مندی نہیں ہوگی، تنظیم کاری نہیں ہوگی، منظم نہیں ہوں گے، تو پھر کام نہیں چلے گا، کیونکہ ہم اور آپ ہی قوم کے رہبر ہیں، قوم کے امام ہیں، قوم کے مقتدی ہیں۔ اس لیے اگر اس نظام کو سمجھنا ہے تو تدریب المعلمین کا کیمپ ہوتا ہے، اس میں سارا نظام سمجھایا جاتا ہے، اس میں طریقہ تعلیم سمجھائی جاتی ہے، نصاب سمجھایا جاتا ہے، نظام سمجھایا جاتا ہے، اور نگرانی کا کیا طریقہ ہے وہ سب الحمدللہ اس میں سمجھایا جاتا ہے۔ یہ دینی تعلیم بورڈ ہے جو خاص طور سے مکاتب کے سلسلے میں ہے کہ ہم اپنے مکاتب کو کیسے منظم کریں۔ ہمارا جانا ابھی بنگلور ہوا اور اس سے پہلے بنگلور گئے تھے، تو بنگلور اگر شہر کی ہم بات کرتے ہیں اور اگر صوبے کی بات کریں مجموعی طور پر، تو شہر بنگلور اس وقت ممتاز شہروں میں سے ہے مکاتب کے سلسلے میں۔ اس کا فائدہ یہ ہے بچے مکتب جا رہے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، 1 گھنٹے میں بہت کچھ سیکھ لیتا بچہ، فوراً اسکول جاتے ہیں، یعنی اسکولنگ بھی چل رہی ہے اور مکتب بھی ان کا چل رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس محلے میں ہے، کرائے پہ ہے، اور اس کے بچے کا سبق الف لام میم کے بارے میں چل رہا ہے پہلی رکوع میں، اور اس آدمی کو اپنا مکان چھوڑنا پڑا اور یہ چلا گیا بالکل اخیر شہر کو اس حصے میں، اب اپنا یہ بچہ مکتب میں ڈالنا وہاں پہ بھی، تو جو بچے کا سبق یہاں چل رہا تھا وہی سبق اس بچے کو اس شہر کے اخیر مسجد میں ملے گا، تو بچے کا نقصان نہیں ہوگا، جہاں سبق تھا وہیں سے اس بچے کو آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ پورا نظام، پورا شہر ایک نظام کے ساتھ مربوط ہے، جڑا ہوا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ تو میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اگر ہم بھی منظم ہوں گے، متحد ہوں گے، اور ہمارا بھی طریقہ کار نظام تعلیم ایک ہوگا،
تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہے. یہ سب سکھایا جاتا ہے دینی تعلیم بورڈ کے تحت مکاتب کے سلسلے میں. ایسے ہی جمیعت علماء ہند ایک شعبہ ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ آپ کا ہمارا سب کا نام ہے. ہم معاشرے کے حصہ ہیں, سماج کا حصہ ہیں. ہمارے معاشرے میں برائیاں کتنی ہیں مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. کتنی برائیاں ہیں, نوجوانوں میں کتنی برائیاں ہیں, گھروں میں کتنی برائیاں ہیں, کیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں. کوششیں جماعت کی لائن سے, جمعیت کی لائن سے, مدارس کی لائن سے, دیگر تنظیموں کی لائن سے, دیگر فکرمند ساتھی ہیں, ائمہ علماء, وہ اپنے لیول پر, علاقے لیول پر, تحصیل لیول پر, گاؤں لیول پر, برادری لیول پر الحمدللہ کوششیں ہیں. لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود, اور افسوس کی بات یہ ہے, جتنے ملک کے سماج ہیں, چاہے وہ جینی ہوں, بودھ ہوں, کرسچن ہوں, جوز ہوں, جتنے بھی سماج کے دوسرے لوگ ہیں, دوسرے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ان کے یہاں اتنی اصلاحی تنظیمیں نہیں دیکھیں گے اور اتنے مصلحین نہیں دیکھیں گے جو قوم کی فکر رکھنے والے ہوں. بھائی شرابیوں کو کیسے روکا جائے, زانیوں کو کیسے روکا جائے, معاملے کے سلسلے میں غلط ہے تو ان کو کیسے روکا جائے, شادی اور بیاہ میں بیجا خرچ ہو رہا اس کو کیسے روکا جائے, ڈی جے بجائے جا رہا ان کو کیسے روکا جائے, رنڈیاں ناچ رہی ہیں, ناچ گانے والے آ رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے. یعنی اتنے مسائل اس سماج کے ساتھ بھی, یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ اس سماج کے ساتھ بھی مسائل ہیں جو دوسرے سماج ہیں. لیکن الحمدللہ جتنا نظام اور جتنے مصلحین, جتنی تنظیمیں, جتنے کام ہم مسلمانوں کے درمیان ہیں, ان کے یہاں تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود, ہماری اتنی کوششوں کے باوجود ہمارا سماج بہت منتشر ہے, بہت بکھرا ہوا ہے. ہر گھر کے مسائل الگ ہیں, ہر آدمی کے مسائل الگ ہیں. اگر ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے, اس کو سمجھانا ہے, سدھارنا ہے, ہمیں ہر ایک کو فکر مند ہونا پڑے گا. اور جمیعت علماء ہند کے یہ شعبہ, اصلاح معاشرے کا جو شعبہ ہے, اس کے بھی ذمہ داران ہوتے ہیں. جیسے صوبائی, ضلعی, تحصیل لیول کے صدر ہوتے ہیں, جنرل سیکریٹری ہوتے ہیں, خزانچی ہوتے ہیں, یہ مستقل ایک شعبہ ہے. اس کے لیے خاص طور سے ان ساتھیوں کی ذمہ داری دی جائے جو اچھے مقرر ہوتے ہیں, اچھے واعظین ہوتے ہیں, اور جن کی پبلک پر اچھی گرفت ہوتی ہے, اچھی پکڑ ہوتی ہے, ان کا مان سمان ہوتا ہے. ایسے ساتھیوں کا انتخاب کر کے ہم ان سے کام لے سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے, اپنے معاشرے کو سمجھانے کے لیے اور صحیح راستے پر لانے کے لیے ان حضرات کی ہم خدمات حاصل کر سکتے ہیں, لے سکتے ہیں اور ان کا تعاون لے سکتے ہیں. ایسے ساتھیوں کو ذمہ داریاں دی جائیں تاکہ وہ کمیٹیاں بنائیں, تحصیل لیول کی, گاؤں لیول کی, قصبہ لیول کی, اور پھر کمیٹیوں کے آپس میں جوڑ ہو, کارگزاریاں ہوں, میٹنگیں ہوں, بیٹھیں, ہفتے واری بیٹھیں, 15 روز میں بیٹھیں, ماہانہ بیٹھیں اور جائزے لیں کتنا کام کیا ہے, کتنا کام رہ گیا ہے. اگر ہم اس نظام کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمارا بہت فائدہ ہوگا. بذات خود اپنا بھی ہوگا الحمدللہ, اپنے سماج کا بھی ہوگا, اپنے لوگوں کو بھی ہوگا. جب سماج ترقی کرے گا, سماج اچھا ہوگا تو علاقہ اچھا ہوگا, علاقہ اچھا ہوگا تو ملک اچھا ہوگا, ضلع اچھا ہوگا, صوبہ اچھا ہوگا. اس طریقے سے ترقی آتی ہے اور ترقی کے مراحل اس طرح طے کیے جاتے ہیں. اس لیے گزارش ہے تمام کارکنان سے, ادب اللہ کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا, ایکٹیو ہونا ہوگا. اگر ہمیں ملت کو بچانا ہے, ملک کو بچانا ہے, قوم کو بچانا ہے, اور اگر ہم ایسے ہی سوتے رہیں تو پھر یہ وقت تو نکل ہی جائے گا اور بربادی ہمارے بھی ہاتھ میں آئے گی, ہمارے بھی حصے میں آئے گی. اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایکٹیو ہوں, متحرک ہوں اور کام کریں, اور اپنے ذمہ داران کے ساتھ مل کر رائے اور مشورے سے تنظیم کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کا نفاذ عمل میں لائیں. اور اس کے لیے ہم کوشش کریں, جتنے صلاحیت مند ساتھیوں کا انتخاب کریں اور اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اس جذبے کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.